ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی یہ سب لائق و سزاوار ہے اس ہستی کے لیے جو خالق کائنات ہے، جو قادر مطلق ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. اور درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء پر اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں نے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کل
چمن کالونی مسجد اہل حدیث کے اندر کیا تھا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس میں جو ایک ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ، وہ ٹکڑا ہمیں نبی اکرم کی 3 حیثیتیں، نبی اکرم کی 2 حیثیتیں بتا رہا ہے. پہلی حیثیت آپ کی محمد ابن عبداللہ، اور دوسری حیثیت آپ کی محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ٹکڑا ہے. ترجمہ اس کا بہت سلیس اردو میں، بہت آسان. محمد اللہ کے رسول ہیں. پہلے نام بتایا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، محمد. پھر آپ کا عہدہ اور آپ کا منصب بتایا گیا ہے کہ آپ کا عہدہ اور آپ کا منصب کیا ہے، کہ آپ رسول ہیں. اور تیسری چیز اس میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس عہدے پر اور اس منصب پر فائز کس نے کیا ہے، وہ ذات کون ہے، وہ ہے اللہ. یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم نے اوروں کو جو عہدے دیے ہیں، امامت کا، بزرگی کا، وہ اللہ نے نہیں دیا ہے، وہ انسانوں کا دیا وہ عہدہ ہے. مثلا 4 امام آئے، چاروں برحق ہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ نبی نے نہیں کہا، بقول ان کے یہ امت کا اجماع ہے، بقول ان کے. اور الاشارۃ تکفی العقل، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. بقول ان کے امت کا اجماع ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے، چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لینا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ 4 نبی اکرم کے بعد ہم 4 اماموں کو بھی پیدا کریں گے، ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا. وہ بزرگی کا یا امامت کے عہدے پر جو فائز کیا ہے وہ انسانوں نے فائز کیا ہے. اور انسان کو جب کسی عہدے پر فائز کرتا ہے تو اس سے غلطی ممکن ہے. ہم آج کسی کو نوکری دیتے ہیں، کل ہمارا تجربہ غلط ثابت ہوا، اس کو ہٹا دیا، اور یہ کیس ہم دیکھتے رہتے ہیں. آج ہمارا چیف منسٹر کون ہے، کل دوسرا آیا، اس نے اپنے چاہنے والوں کو رکھ لیا اور پرانوں کو ریجیکٹ کر دیا. انسان کو جب کوئی عہدے پر فائز کرتا ہے تو جس کو فائز کر رہا ہے اس سے غلطی ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے، لیکن اللہ جس کو کسی عہدے پر فائز کر رہا ہے اس سے غلطی کا ہونا ممکن نہیں. اس لیے ہم نے آج کسی کو امامت کے لیے رکھا، کل اس کی تقریر مسجد کے متولی کے خلاف ہو گئی، متولی نے نکال دیا. یہ آئے دن دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ امامت ہم نے اس کو سونپی ہے اور ہم جب چاہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے. لیکن اللہ جس کو رسول بنا رہا ہے اس سے غلطی کا ہونا ممکن نہیں. اس لیے بزرگان دین اگر کوئی بات دیں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس عدالت میں جس سے غلطی کا ہونا ممکن نہ ہو، یعنی سپریم کورٹ میں. اور اسی لیے اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم محمد فخذوہ، محمد تمہیں جو دیں وہ لے لو، کیونکہ 2 حیثیتیں ہیں آپ کی، ایک محمد ابن عبداللہ کی اور ایک محمد رسول اللہ کی. آپ 40 سال کے بعد رسول بنے، نبی بنے، وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور وحی ملنے کے بعد آپ نے جو کچھ بھی دیا
وہ آپ نے اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے دیا ہے، وہ آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں دیا ہے۔ آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جو چیزیں دیں اس کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے، لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو بات دی اس کو ہر حال میں لیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جیسے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ تو بھی رسول کی بیوی ہے اور خدیجہ بھی رسول کی بیوی تھی، خدیجہ کا درجہ اونچا ہے یا تیرا؟ 6 بچے خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی قربانی کے دن جب گوشت آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ گوشت کی بوٹی کو اٹھاتے تھے اور منہ تک لے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اٹھائیے فتح الباری دیکھیے۔ تو اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آج کے دن آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا کاش میری خدیجہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے پاس بیٹھی ہوتی۔ 6 بچے خدیجہ سے۔ جب غار حرا میں وہ پہلا واقعہ سامنے آیا نبی اکرم کے اور حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور کہا اقرا، آئے محمد پڑھو، اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو، تو ظاہر بات ہے جس نے الف بے تے سے کبھی نہ پڑھا ہو، الف با تا سا کبھی نہیں پڑھا ہو، اس کا جواب جو تھا امام بخاری دیتے ہیں کتاب و بدل وحی کے اندر کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پکڑا، کھینچا، دبایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑا، کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں؟ پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دبایا، پھر چھوڑا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد میں آپ اپنے گھر کی طرف گئے، کہتے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کیا کہا؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیوف۔ ضعیف کتنی صفتیں بتا رہی ہیں۔ ارے آپ تو انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داری کا رشتہ جوڑتے ہیں، آپ توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ اوصاف ہیں نبوت سے پہلے کے، نبوت تو آج ملی ہے، وہی آج آئی ہے، اور ہم حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں یہ کام آپ، یعنی نبوت سے پہلے کے جس کے یہ اوصاف ہوں وہ نبوت کے بعد اس کے اوصاف کیا ہوں گے، یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تسلی دیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب کسی نے پوچھا عائشہ تیرا درجہ زیادہ اونچا ہے یا خدیجہ کا، دونوں بیوی ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا تھا میرا درجہ اونچا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے پوچھا تھا عائشہ کیسے؟ خدیجہ سے بچے ہیں، خدیجہ پر مجھے رشک بھی ہوتا ہے، خدیجہ میری ایسی بیوی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی مجھے دوسری شادی کا خیال بھی نہیں آیا، یہ ساری فضیلتیں خدیجہ کو حاصل ہے، تم کیسے کہہ رہی ہو کہ عائشہ میرا درجہ اونچا خدیجہ کا نہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ سے آپ نے جو شادی کی تھی اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور مجھ سے جب آپ نے نکاح کیا تو اس وقت آپ کی عمر 51 سال تھی، اور جب میں رخصتی ہو کر ودا ہو کر آپ کے گھر پہ آئی تو آپ کی عمر 54 سال کی ہوئی، اور میں 9 سال 10 سال آپ کے ساتھ رہی، 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کا۔ 54 سال کی جب میں ہوئی تو میں آپ کے نکاح میں آئی، میں آپ کے گھر میں آئی، میری ودا ہوئی۔ خدیجہ سے نکاح محمد ابن عبداللہ نے کیا تھا اور مجھ سے نکاح محمد الرسول اللہ نے کیا تھا۔ عائشہ کیا جواب دیتی ہیں کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی تھی اور میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں۔ رسول بننے سے پہلے آپ نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا اور رسول بننے کے بعد مجھ سے نکاح آپ نے اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ کی اور محمد الرسول اللہ دونوں کی بیوی ہوں۔ آپ کی دونوں حیثیتوں کو دیکھو میرے بھائیوں۔ عائشہ کا یہ جواب سنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فتح الباری،
حمد ابن حجر نے اسقلانی نے نقل کیا، حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی اٹھے اور حضرت عائشہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا اللہ تجھے خوش رکھے جس طریقے سے تو نے میرے دل کو خوش کیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، نام ہے محمد، عہدہ ہے رسالت اور دینے والی ذات ہے اللہ کی۔ دیکھیے آپ نے محمد ہونے کی حیثیت سے، محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں تھی ان کو لینے و نہ لینے میں اختیار ہے۔ دلیل دیکھیے، وعن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فقیل بعد ما سلم ازید فی الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم فقال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ امام تھے، ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صلی الظہر خمسا بھول گئے اور ظہر کی نماز آپ نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی۔ صلی الظہر خمسا آپ نے ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی۔ فقیل بعد ما سلم جب آپ سلام پھیر چکے، سلام آپ نے پھیر لیا تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا گیا ازید فی الصلاۃ، اے اللہ کے نبی کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ قال وما ذاک، کہا کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ نہ تو گھٹائی گئی نہ بڑھائی گئی، اگر نماز میں اضافہ ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی سے مطلع کر دیتا، اور اگر کم کر دی گئی ہوتی تو میں اطلاع دے دیتا، اچانک میں نہ تو کم کرتا نہ زیادہ کرتا، آخر بات کیا ہے؟ قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نے نہیں بلکہ تمام مسجد کے صحابہ نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ سب چیخ پڑے، کہنے لگے صلیت خمسن، تب تو آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے تو 5 رکعتیں ادا کی ہیں جبکہ 4 رکعتیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نہ بڑھائی گئی ہے نہ گھٹائی گئی ہے۔ جب آپ نے اتنے لوگوں کی تصدیق دیکھ لی کہ ہاں یہ 5 رکعتوں کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 پڑھائی، آپ نے اپنی غلطی کو مانا، بھول چوک کو مانا، بس آپ پلٹے، فسجد سجدتین، آپ نے صرف 2 سجدے کیے، سجدے سہو، صرف 2 سجدے کیے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد یوں صحابہ سے مخاطب ہوئے، انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، او میرے ساتھیو میں بھی تو ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، انما انا بشر میں بھی تو ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون میں بھی تو ایسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، انسان ہونے کے ناطے سے تم بھی بھولتے ہو، ہم بھی بھولتے ہیں، تم بھول گئے میں بھی بھول گیا، بس جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي جب میں نماز میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر مجھے یاد دلا دیا کرو۔ میرے بھائیو اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور مسئلے نکالیے۔ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صلی الظہر خمسن، ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی۔ پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ حدیث پڑھتے جاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہو، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت رسول کے دعوے داروں اور محبت رسول کے ٹھیکے داروں، ذرا اس حدیث کو بھی اپنا آئیڈیل بناؤ۔ صلی الظہر خمسن، وہی نماز پڑھ رہے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ یہ 4 پڑھ رہا ہوں کہ 5 پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کی بلیوں کو قیامت تک کی خبر ہے، نبی اکرم کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ 4 پڑھ رہے ہیں کہ 5 پڑھ رہے ہیں۔ تصور کیجئے، پہلا مسئلہ صلی الظہر خمسن، 5 رکعت آپ نے پڑھا دی،
پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف جب رخ کیا اور صحابہ نے جب پوچھا زیدہ فی الصلاۃ، نماز بڑھا دی گئی ہے، یعنی کلام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وما ذا، کیا بات ہے؟ کہا آپ نے 5 رکعت پڑھا دی ہے، 5 رکعت پڑھا دی، گفتگو ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی نماز کو باطل قرار نہیں دیا کہ گفتگو ہو گئی، نماز باطل ہے، چلو پھر سے پڑھتے ہیں 4 رکعت. نہیں، بلکہ آپ نے جب یہ سنا کہ مجھ سے بھول ہو گئی تو آپ نے صرف 2 سجدے کیے. پتہ یہ چلا کہ اگر سلام پھرنے کے بعد کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے تو اس گفتگو سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، صرف سجدے کرنے کی ضرورت ہے. کہاں گئے محبت رسول کے ٹھیکیدار جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے تو نماز نہیں دہرائی ہے، اللہ کے رسول نے تو اپنی نماز کا اعادہ نہیں کیا، صرف 2 سجدے کیے ہیں بس. اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں. کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں نور ہے؟ عقیدے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. اور یہ تو بڑا زبردست مسئلہ ہے، یہ بھی محبت رسول سے تعلق ہے، اللہ کے رسول کو انسان مانا جائے یا نور مانا جائے. قرآن کریم کی آیات اس بات پر شاہد ہیں. دیکھیے، معراج جب اللہ کے رسول کو ہوئی اور اللہ کے رسول براق پر بیٹھ کر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھو. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، اور یہ بھی نہیں کہا سبحان الذی اسری بنورہ، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ نور کا لفظ اگر استعمال کیا جاتا تو فرشتے تو روزانہ آتے اور جاتے ہیں. پھر کیا کمال تھا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا جائے تو کیا کمال تھا. اس لیے جہاں امریکہ کی میزائل نہیں پہنچ سکی، جہاں امریکہ آج بھی چاند تک لوگ پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی سورج تک نہیں پہنچ سکے لوگ، ابھی سیارے اور کہکشائیں باقی ہیں، جب یہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے، اگر میرا بندہ محمد رسول اللہ تو جنت و جہنم کی سیر کر کے بھی واپس آ گئے، معراج تک ہو جائے، آپ کو معراج بھی کرائی گئی، بیت المقدس تک آپ کو لے جایا گیا. ہاں تم بھی تو بندے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو جہاں تک محمد رسول اللہ پہنچ گئے تم کیوں نہیں پہنچ کے دکھا دیتے ہو؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر لفظ عبد استعمال کیا کہ جیسے تم میرے بندے ہو محمد رسول اللہ بھی میرے بندے ہیں. بس عبد کا تعلق ہے، عبد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ وہ عبد ہے، یہاں تک کہ کافر بھی عبد ہے. عبد کے معنی غلام، یہاں پر لفظ عبد استعمال ہوا ہے. اور دیکھیے عرب کے لوگوں نے جب اعتراض کیا یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بنا لیا، تب اللہ نے اسی لفظ عبد کو استعمال کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یہ نہیں کہا کہ نزلنا علی نورنا، نزلنا علی رسولنا، یہ نہیں کہا اللہ نے، نزلنا علی عبدنا، جو قرآن ہم نے اتارا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تم بھی تو انسان ہو، اگر محمد اور اس کے ساتھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو فاتو بسورۃ من مثلی، تو تم اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ. اگر عرب کے لوگوں کی طرح محمد رسول اللہ کو نہ سمجھا ہوتا تو چیلنج کس بات کا؟ چیلنج کس کو دو گے بھائی 2 پہلوان اگر مقابلے پہ آ جائیں اور ایک 12 سال کا ہو ایک 17 سال کا ہو تو آپ دونوں کا مقابلہ سمجھیں گے؟ ایک کا وزن 60 کلو ہو دوسرے کا وزن 20 کلو تو آپ برابر کا سمجھیں گے؟ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ نے برابر سمجھا محمد رسول اللہ کو بھی اور عرب کو بھی. اگر تمہیں محمد کے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ شک ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی تو میرے بندے ہو، جیسا وہ کھاتا پیتا ویسے تم بھی کھاتے پیتے ہو. اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اور علماء بیٹھے جانتے بھی صورت نکرہ استعمال کیا، ایک صورت بنا لاؤ اور چھوٹی سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جاؤ اس جیسی صورت بنا لاؤ.
اور لکھ دیا تھا حسان ابن ثابت نے خانہ کعبہ پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور کہا یہ میرے شعر ہیں، کمی نکالو۔ عرب کے اندر شعر و شاعری کا بہت مقابلہ چلتا تھا، ایک آتا تھا اس میں یہ کمی ہے، نکالا، دوسرے شاعر نے کوئی شعر لکھا اس میں یہ کمی ہے، اس نے بھی کمی نکالی، اور جب حسان ابن ثابت نے یہ شعر لکھے کہا کہ اس میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی، ایک کمی ہے، ایک شعر 2 لائن کا ہوتا ہے، یہ 2 شعر نہیں ہے، 3 لائن ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، چلو ایک شعر ہو گیا، ان شانئک هو الابتر، دوسری لائن کہاں گئی؟ لیکن بات تو پوری ہو رہی ہے، دوسری لائن ہو رہا ہو، رے پہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ عرب کا سب سے بڑا بلیغ و فصیح اٹھا کہنے لگا کہ مجھے موقع دو کہ میں اس میں 24 گھنٹے میں رات و دن میں کوئی کمی نکالوں۔ حسان ابن ثابت نے موقع دے دیا، دن بھر لگا رہا، کوئی کمی نہ نکلی، رات بھر جوجتا رہا، رات بھر الجھا رہا، لیکن کوئی کمی نہیں نکال سکا، تو اس کے نیچے ایک لائن بڑھا کر 4تھی لائن کا اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، تم نے کچھ کیا؟ کہا ہاں، میں نے اس ادھورے شعر کو میں نے پورا کر دیا، اس میں 4تھی لائن کی کمی تھی، کمی تو نہیں نکال سکا، لیکن 4تھی لائن بڑھا کر میں نے اضافہ کر کے ان کو 2 شعر بنا دیا۔ لوگوں نے کہا 4تھی لائن کیا ہے؟ کہ جاؤ خود جا کر دیکھ لو۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ 4تھی لائن اس نے جو بڑھائی تھی اس میں اپنے اعتراف کرتا ہے، اپنی کوتاہی کا، اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے نیچے وہ ایک 4تھی لائن اپنی طرف سے لکھتا ہے، ما ھذا کلام البشر، لکھتا ہے کہ اوپر والی آیتیں، اوپر والے الفاظ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتے۔ اے حسان، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ میرا شعر ہے۔ حسان پڑھتے ہوئے آتے ہیں، یقیناً تم نے بالکل صحیح پہچانا، تنزیل من رب العالمین، یہ اوپر والے الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ یہ ہے چیلنج، اگر تم بندے ہو اور محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہارے درمیان رہتے ہیں، اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بناؤ۔ جب مد مقابل سمجھا تبھی تو چیلنج دیا، ورنہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا، کوئی آدمی اگر ایک فرشتے کو اور ایک انسان کو چیلنج دے کہ دیکھیں دونوں میں سے کون زیادہ دن تک بھوکا رہ سکتا ہے، تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک مخلوق کھاتی ہی نہیں اور دوسری کو آپ چیلنج، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مد مقابل، ایک کو آپ نور مانیں اور دوسرے کو آپ بندہ مانیں، اور پھر یہ کہیں کہ چیلنج، پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے اس چیلنج کا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے لوگو، اگر تمہیں محمد رسول اللہ کے مذہب میں آنا ہے تو محمد کو رسول ماننے سے پہلے اس کی عبدیت کا اقرار کرو، اس کے بندے ہونے کا اقرار کرو، یہ کہو کہ محمد رسول بعد میں، پہلے اللہ کے بندے پھر بعد میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم نے رسول مانا بندہ نہ مانا تو مومن نہیں، اور بندہ مانا رسول نہ مانا تب بھی مومن نہیں۔ عقیدے کی اصلاح کر دی، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ او لوگو، کیوں لڑتے ہو، جھگڑتے کیوں ہو؟ تم نور کہتے ہو، کہتے رہو، لیکن پڑھتے تو تم عبدہ ہی ہو، تم تو ہماری طرح ہی اللہ کے رسول کو بندہ ہی تو مانتے ہو۔ اگر تمہیں واقعی نور پر اعتبار ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کلمہ بدل کر اشہد ان محمدن نورہ ورسولہ؟ لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اس عقیدے سے تم بھی جڑے ہوئے ہو، اس عقیدے کو تم بھی تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی برتری اور پیٹ کی روٹی اور پیٹ کی توند کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو۔ عقیدے کی اصلاح بھی ہو گئی، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ اور کیا بتایا؟ انسان بھولتا ہے۔ چوتھا مسئلہ کیا نکلا؟ انسان بھولتا ہے اس لیے میں بھی بھولتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5ویں رکعت جو میں نے پڑھائی ہے وہ محمد
ابن عبداللہ کی حیثیت سے پڑھائی ہے, محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں پڑھائی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم 5 ہی پڑھنے لگو کہ نہیں نبی نے 5 پڑھائی تو ہم 5 پڑھا رہے ہیں. یہ چیز میں ابن عبداللہ کی حیثیت سے دے گیا, لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے یہ چیز میں نے نہیں دی ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد جو دیں, اگر محمد جو دیں یہ کہتا اللہ تو پھر 5 رکعت بھی ماننا پڑتی ہے. اللہ نے یہ کہا کہ رسول جو دے وہ لے لو, اور رسول نے 4 دی ہیں اللہ کے حکم سے, کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. ما ينطق عن الهوى, میرا رسول اپنے دل سے کچھ نہیں بولتا. کل میں نے بتایا تھا ان کہاں آتا ہے, وہاں پر ان للتجاوز, ان کسی چیز کو جدا کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں, یا بالہوا بھی کہہ سکتا تھا اللہ, ما ينطق بالہوا, لیکن اللہ نے یہاں کیا کہا, ما ينطق عن الهوى, ان تجاوز کے لیے آتا ہے. عربی کا طالب علم پڑھتا ہے رمیت السهم عن القوس, میں نے تیر کو کمان سے پھینکا. تیر کہاں گرا, کمان ہمارے پاس ہے, جس طرح کمان اور تیر کے درمیان دوری ہوئی, اسی طریقے سے میرا نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا, وہ اتنا دور رہتا ہے اپنی طرف سے بولنے میں جتنا تیر اور کمان کے درمیان, کمان سے تیر نکلتا ہے وہ جتنا دور ہو گیا اتنا ہی دور ہے میرا نبی اپنی طرف سے بولنے میں. ان تجاوز کے لیے آتا ہے. کتنے مسئلے نکلے, فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, اور جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو. پتہ یہ چلا کہ جب رسول جیسی حیثیت, رسول جیسی شخصیت اگر بھول جائے تو اس کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے نماز میں, تو ایرو گیرو کی حیثیت ہی کیا ہے, ہر کس و ناکس کی حیثیت ہی کیا ہے. پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھوں, دوسری دلیل اور ٹھیک ہو. ام سلمہ فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ میرے گھر کے باہر کچھ جھگڑا ہو رہا تھا. کچھ دیر کے بعد دونوں لوگ اپنا جھگڑا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے, اور اپنا جھگڑا لے کر جب نبی اکرم کے پاس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ زمین میری, وہ کہتا یہ زمین میری. آپ نے دونوں کی گفتگو سنی, اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, اور میں نے تم دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض, اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر فصیح انداز میں گفتگو کر کے اپنی بات کو اچھی طریقے سے پیش کر جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھی طریقے سے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے, حالانکہ وہ جھوٹا ہو, لیکن زیادہ بولنے کی وجہ سے اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا لے جائے. فمن قضیت بحق مسلم, اور میں اس مسلمان کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, حالانکہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے, اور میں اس کو یہ فحسب انہو صدق, یہ سوچ کر کہ یہ سچا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے, لیکن اس کی دلیل سوچ سمجھ کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, تو میں زمین یا ٹکڑا تو اسی کو دے رہا ہوں جس کا میں سمجھ رہا ہوں. لیکن اگر میرا یہ فیصلہ بدگمانی کی وجہ سے یا دلائل کی مضبوطی کی بنا پر جس کو میں دے رہا ہوں, اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے اور میں کسی جھوٹے کو کسی مسلمان کا حق مار کر دے دوں, تو میرا یہ فیصلہ بھی حق والے کے حق کو بدل نہیں سکتا ہے. فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا, میں اس کو پھر زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں, چاہے تو وہ اس کو لے لے یا وہ اس کو چھوڑ دے. اس جگہ پر آپ نے کیا فرمایا, انما انا بشر, میں بھی ایک انسان ہوں. وَيَأْتِينِي الْخَصْمُ, اور میرے پاس جھگڑا لے کے لوگ آتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے میں فیصلہ غلط کر جاؤں, کیونکہ جب تک جبرائیل ہمیں حق نہیں بتائیں گے تب تک میں تو اپنی طرف سے کچھ بول نہیں سکتا ہوں. اور ہو سکتا ہے تم دونوں نے مجھے فیصلہ مانا تو انسان ہونے کی حیثیت سے میں غلط فیصلہ کر جاؤں, تو اگر انسان ہونے کی حیثیت سے میں غلط فیصلہ کر جاؤں تو میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں, میں اس کو زمین نہیں دے رہا ہوں, جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے کیوں جھگڑ رہے, زمین تیری ہے, مجھے معلوم ہے. اور اس کے بعد میں فوراً وہ صحابی اٹھے, کہنے لگے اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے, آپ نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تیری. وہ اٹھا کہنے لگا یہ زمین میری نہیں ہے, اے اللہ کے نبی میرے بھائی کی اسی کو دے دو. دوسرا ادھر سے چیختا اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ زمین اسی کی ہے, اسی کو دے دو. حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے دونوں اتنا جھگڑے کہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ ان دونوں میں اصل زمین کس کی تھی, اور ان دونوں نے مل کر اس کو دین کے لیے وقف کر دیا. خود اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ زمین کس کی ہے. ٹھونکتے رہو دعوے. امریکہ اگر یہ دعویٰ ٹھونکے کہ میں بہت بڑا امن پسند ملک ہوں, تو اس کے دعوے کرنے سے اور اس کا دعویٰ ٹھونکنے سے وہ امن پسند نہیں ہو جائے گا, کیونکہ دنیا کی نظریں اور دنیا کی
کہ عقل اور اذہان یہ اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں یہ بات سب کے ذہن کے اندر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ پرور اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امن پسند ہوں تو وہ اپنا ہی خود دعویدار ہے، کوئی آدمی اس کی گواہی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا تو ٹھونکتے رہو دعوے، لیکن محمد رسول اللہ کی حدیثیں تو اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ محبت ہے اگر رسول سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانو جو اللہ کے نبی خود کہہ کر گئے ہیں۔ یہ چیز محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ایک حدیث اور دے دیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر آتا ہوں میں محبت رسول کے واقعات پر۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل۔ رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ یعبرون النخل، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے۔ کھجور کے پودوں میں انہوں نے یہ مانا تھا نر کھجور کے گابھے کو مادہ کھجور کے گابھے سے ملا کر زمین میں بوتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نر اور مادہ کر کے جب بوئیں گے تو زیادہ کھجور پیدا ہوں گی۔ یعبرون النخل، اس کی تعبیر کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ نر ہے یہ مادہ ہے، اور اس کو اس طریقے سے ملا کر زمین میں بوتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا ان کا اس طریقے سے زیادہ کھجور پیدا ہوں گی۔ جب آپ نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا فرمایا ماذا تصنعونہ، یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قالوا كنا نصنعه، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو ایسے ہی کرتے آئے۔ کنا نصنع، کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کے معنی، یعنی ہم تو یہ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو برابر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے ہم ایسا ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کھجور کے پودوں کو نر اور مادہ کے گابھوں کو ملا کر ہم زمین میں بوتے تھے، اور اسی لیے ہماری کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا لو لکانا خیرن لو لم تفعلوا لکان خیرن، اگر تم ایسا نہ کرتے، اگر تم ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہو تمہارے لیے، تم اس چیز کو چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا۔ لو لم تفعلوا لکان خیرن، اگر تم اس چیز کو چھوڑ دو تو زیادہ بہتر، یعنی کھجوروں میں کیا نر و مادہ بناتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو، اگر تم اس کو چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر مسلم کے الفاظ ہیں فَتَرَكُوهُ، ان لوگوں نے اس کام کو نبی کے کہنے پہ چھوڑ دیا، فَتَرَكُوهُ، انہوں نے اس کام کو نبی کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ فَنَقَصَتْ، پس اسی سال کھجوریں کم پیدا ہوئیں، فَنَقَصَتْ، ان کے ساتھ نقصان ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے یہاں 4 سال اگر بیٹا بیٹی نہ ملے، 6 سال نہ ملے، اور ایک بار کہیں آستانے پہ جائے اور ایک ہی بار میں ہو جائے تو آدمی کا عقیدہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ خدا کے پرلے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے، مانگ لیں گے محمد سے جو کچھ مانگنا ہوگا۔ ابوالکلام آزاد کی سیرت اور سوانح ضرور پڑھ جائیے گا، بہت زبردست، اور وہ تو ایسا سمجھو جیسے آذر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ ابوالکلام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ابوالکلام آزاد کے باپ وہ کبھی کبھی جب تقریر کرتے تھے تو ان کا عقیدہ جانتے ہو کیا تھا؟ ان کا شعر تھا محبوب شعر، سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد۔ اس گھر میں جناب محمد رسول اللہ، اس گھر میں امام الہند یا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے تھے، لیکن کس طریقے سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گھسیٹا تھا، کون خریدے گا ان کو، یہ لنگڑے لولے اندھے بہرے ایک نہ کھاتے نہ پیتے، بس اسی طریقے سے وہ اپنے باپ کے ہاتھ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ فَنَقَصَتْ، اسی سال کھجوریں کم پیدا ہوئیں، فَذَكَرُوهُ لَهُ، مسلم کے الفاظ ہیں، وہ آئے اللہ کے رسول کیا آپ نے منع کیا، دیکھیے کھجوریں کم پیدا ہوئی، ہم لوگ جیسا کرتے آ رہے تھے اب تک کھجوریں زیادہ پیدا ہو رہی تھیں، اور آپ نے اب مجھے منع کر دیا کہ لو لم تفعلوا لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر، اور ہم نے چھوڑا اور نقصان ہو گیا، فنقص، نقصان ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوه به واذا امرتکم بشیء من امر دنیاکم فانما انا بشر،
میں تو ایک انسان ہوں. یہ تم کو جو میں نے منع کیا تھا یہ میں نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے, انسانیت کی حیثیت سے مشورہ میں نے تم کو دیا تھا. جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی حکم دوں, اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوا بہ, جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں فخذوا بہ, تو اس کو لے لیا کرو. واذا امرتکم بشیء من امر دنیاکم, اور جب میں تمہارے دنیا کے معاملے میں, تمہارے کاروباری معاملے میں تمہیں کوئی مشورہ دوں, فانما انا بشر, تو تم میری بات کو چھوڑ بھی سکتے ہو اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں. جاؤ جیسا کرتے تھے ویسے ہی کرو. پتہ یہ چلا کہ رسول کی دو حیثیت ہیں, محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ. آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے یہی چیزیں دی. جیسے شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر غلام مرد ہو اور باندی عورت, دونوں ہی اگر غلام ہو, مرد اور عورت, میاں بیوی دونوں ہی اگر غلام ہوں, اور اس میں سے پہلے مرد آزاد ہو جائے تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے, اور اگر پہلے عورت آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے, غلام شوہر کو, اور وہ آزاد مرد سے شادی کر سکتی ہے. یہ اصول ہے اسلام کا اور آج بھی باقی ہے, لیکن اب آج غلام بکتے نہیں ہیں اور باندیاں بکتی نہیں ہیں, اس لیے وہ اصول. تو حضرت مغیث اور بریرہ یہ دونوں ہی غلام تھے کسی ایک کے. بریرہ پہلے آزاد ہو گئی, اور بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں, کیونکہ میں آزاد ہو گئی ہوں, میں مغیث کے غلام کے ساتھ کیوں رہوں. بریرہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مغیث کو چھوڑ دوں گی اور میں دوسری شادی کر لوں گی. لیکن مغیث ان کی محبت میں دیوانے تھے, پاگل تھے. جہاں بریرہ جا رہی ہیں مغیث انہی کے پیچھے پیچھے, بلکہ بخاری کے الفاظ تو یہ یطوف خلفہا, جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے ایسے ہی مغیث ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جہاں بریرہ وہی مغیث, جہاں بریرہ وہی مغیث. اللہ کے رسول نے جب مغیث کی محبت دیکھی تو آپ نے کہا کہ ذرا میں مشورہ دوں مغیث بریرہ کو کہ مغیث تو تیرے بغیر رہ نہیں پا رہا, تو مغیث کو مت چھوڑ, بلائے ادھر آؤ. دیکھیے شریعت کا مسئلہ وہی ہے اپنی جگہ پر, عورت پہلے آزاد ہو گئی وہ شادی کر سکتی ہے دوسری, لیکن آپ نے جب مغیث کی یہ محبت دیکھی تو آپ نے مغیث بریرہ کو بلایا, ادھر آئے بریرہ, مغیث کتنی محبت کرتا ہے تجھ سے, کتنی محبت, جہاں تو جا رہی ہے مغیث تیرے پیچھے پیچھے. کہا کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول, کہا کہ کاش تو مغیث کو نہ چھوڑتی تو اچھا ہوتا. اتنا پیار اتنی محبت دینے والا کون ملے گا تجھے. میرا مشورہ ہے کہ تو اگر مغیث کو نہ چھوڑتی تو اچھا ہوتا. تو مغیث کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کیے رہے, اس کو مت چھوڑ. اس نے فوراً سوال کیا, تأمرونی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ. بخاری کے الفاظ ہیں, کیا کہتی ہے, تأمرونی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا آپ مشورہ دے رہے ہیں. یعنی میں اس کو کا ترجمہ یہ کر سکتا ہوں, آپ کی زبان یہ محمد ابن عبداللہ کی زبان ہے یا محمد رسول اللہ کی زبان ہے. آپ مجھے محمد کی حیثیت سے مشورہ دے رہے ہیں یا رسول کی حیثیت سے حکم. اگر حکم ہے تو آمنا صدقنا, مشورہ ہو تو بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, انما, پنکھا نہیں چلا چھوڑیے, انما انا اشفع, نہیں انما انا اشفع. دیکھیے جب اس نے پوچھا تأمرونی یا رسول اللہ, آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, نہیں حکم تو نہیں دے رہا ہوں, انما انا اشفع, میں تو سفارش کر رہا ہوں, میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں, تم مان بھی سکتی ہو نہیں بھی مان سکتی ہو, یہ میرا حکم نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا بریرہ نے, اللہ کے رسول حکم تو نہیں ہے, کہا نہیں مشورہ ہے, کہا, کہتی فلا حاجۃ لی فیہ, کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے. کیا کہتی ہے, فلا حاجۃ لی فیہ, اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے, کوئی ضرورت نہیں ہے مشورہ دینے کی, میں ارادہ کر چکی ہوں مغیث کو چھوڑنے کا, چھوڑ دوں گی. کیونکہ یہ بات آپ نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں دی تھی, محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دی تھی. یہ ہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت. بات لی بھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے اب تو جہنم میں جائے گی نا. یہاں تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں زمین پہ لات ماروں گا, زمین پھٹے گی, زلزلہ آئے گا, تو دھس جائے گا. لوگ ڈراتے ہیں. یہاں اللہ کے رسول سے وہ عورت کہہ رہی ہے حکم ہے یا مشورہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں مشورہ, حکم نہیں. کہتی فلا حاجۃ لی فیہ, لا حاجۃ لی, کوئی ضرورت نہیں. یہ لا جیسے لا الہ, کوئی معبود نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے, وہی لا. یہاں لا حاجۃ لی, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس میں, یعنی آپ کا مشورہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے, آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے
جھٹلا رہی ہے، مجھے دھتکار رہی ہے، کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ مشورہ تھا، حکم اپنی جگہ پر ہے، شریعت کا نفاذ اپنی جگہ پر، جو دے وہ لے لو، فخذ وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، رسول جو دیں اس کا کرنا بھی سنت، اور رسول جن کاموں سے منع کریں اس سے رک جانا بھی سنت، اس سے رک جانا بھی سنت، رسول جو دیں وہ لے لو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا نہیں، وربی کا، تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں، ہر انسان سوچنے پر مجبور ہے، ہرگز نہیں، کیا نہیں، ہاں تیرے رب کی قسم اے رسول، یعنی اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا؟ ہرگز نہیں، کہا لا یؤمنون، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، یعنی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے محمد ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ کے نبی کون لوگ مومن نہیں ہو سکتے؟ جلدی بتائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے۔ فرمایا ہاں یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام اختلافات، تمام تنازعات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، تمام چیزوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، ہاں اور آپ جو فیصلہ کر دیں، آپ جو فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ لائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، فیصلہ مان لیا، نبی نے کہا یہ زمین تیری، ہاں ٹھیک ہے، مان تو لیا لیکن دل میں یہ خیال آ گیا کاش نبی یہ زمین کا ٹکڑا مجھے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، فیصلہ تو مان لیا لیکن دل میں یہ تنگی آ گئی، یہ ٹکڑا مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا یہ تنگی بھی اگر تمہارے دل میں آ گئی تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے مسلمان کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم کر لینا چاہیے، بس جو کہہ دیا آمنا وصدقنا۔ ذرا تصور کیجئے اس حدیث پر، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ جان لے۔ احبا اس میں تفضیل، جب تک وہ مجھے ان تمام لوگوں سے زیادہ نہ جان لے۔ حضرت عمر فاروق کہتے اللہ کے نبی ساری کائنات میں آپ سب سے زیادہ عزیز ہے میری نظروں میں، آپ سب سے زیادہ محبوب ہے میری نظروں میں، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، میری جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لست مومنن، اے عمر ابھی تو مومن نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جاننے لگا ہوں آپ کو، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے لگا ہوں آپ کو۔ فرمایا انت یا عمر الان، اب تم پورے مومن ہوئے ہو، اب تم ایمان کے اندر داخل ہوئے ہو، اب تم پکے سچے مسلمان ہوئے ہو۔ ہائے جب حضرت عمر فاروق جیسے انسان کو نبی یہ کہہ دیں لست مومنن، تو مومن نہیں، اس شخصیت کو جس کے بارے میں کبھی فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اگر عمر فاروق یہ کہہ دیں کہ میری جان سے زیادہ آپ عزیز نہیں ہیں اور ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہیں، تو نبی کا جواب اس شخصیت کو یہ کہ اے عمر تو ابھی مومن نہیں، لست مومنن، تو ابھی مومن نہیں۔ جب عمر فاروق کو یہ جواب ہو سکتا ہے نبی کا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ آئیے اس ٹکڑے پر ذرا غور کیجیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی، اپنے باپ سے زیادہ جب تک وہ محبوب نہ جان لے،
باپ سے زیادہ غالباً وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. دیکھیے محبت کیا ہے, وہ محبت کیا ہے. کبھی کہا تھا جنگ ہو رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس نے کیا کہا, یہ محمد تو سب کو مروانے آ گیا ہے یہاں, چلو مدینہ واپس چلتے ہیں. اور مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو عزت والا ہے, سب سے زیادہ عزت والا, سب سے بڑے ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا. لا یخرجن العز منها الازل, یہ الفاظ اس کے بیٹے عبداللہ ابن ابی نے سن, عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ نے سن لیا. جنگ کا پانسا دیکھتا ہے, بھاگنے لگتا ہے. اب مدینہ میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوگی اور میرے قتل کا فرمان جاری ہوگا, چلو مدینہ چھوڑیں. مدینہ سے بھاگنے کی راہ فرار اختیار کر رہا ہے, بھاگنا چاہتا فرار اختیار کر رہا ہے. اس کا بیٹا پیچھے پیچھے اس کے دوڑ رہا ہے. جیسی مدینہ کے بارڈر کو کراس کر کے مکہ کے بارڈر میں قدم رکھنا ہی چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا, عبداللہ اس کا بھی نام تھا, اس نے تلوار اپنے باپ کی گردن کی اوپر رکھ دی. آئے ابو جان, آپ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو یہاں سے رخصتی کی اجازت نہیں ہے, آپ کو میں بالکل یہاں سے جانے نہیں دوں گا, رک جائیے جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں. منافقوں کا سردار بولا, عبداللہ ابن ابی میرے بیٹے مجھے چلے جانے دے, تو جانتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ کو آنے میں دیر لگے گی. کہ اللہ کی قسم جب تک نبی اجازت نہ دیں گے میں تم کو نکلنے نہ دوں گا. کہا بیٹے میں جانتا ہوں کہ تم پورے مدینہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو میرا بیٹا مجھ سے کرتا ہے. اے عبداللہ مجھے جانے دے, میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ پورے مدینہ میں اگر کسی کو محبت ہے تو تجھے مجھ سے ہے, اور میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں کر سکتا, میں جا رہا ہوں. کہا ابو جان ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا, کعبے کے رب کی قسم تلوار گردن پہ مار دوں گا. اور محمد رسول اللہ کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. کہا میں جانتا ہوں کہ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. بالکل نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے. فرمایا ابو جان یہ بالکل صحیح ہے کہ پورے مدینہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبت اپنے باپ سے کرتا ہے تو میں آپ سے کرتا ہوں, لیکن آج ایک اور حقیقت سن لو کہ آپ سے بھی زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو فاطمہ کے باپ سے کرتا ہوں. اتنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. باپ بیٹے کا جھگڑا دیکھتے ہیں, ابھی معلوم نہیں ہے, جبرائیل بھی نہیں آئے, کیا بات ہے. کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے یہ کہا کہ سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا, اور میں جانتا ہوں کہ نبی کو گالی دینے والے کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میں نے اپنے باپ کو روک رکھا ہے, کیا حکم صادر فرماتے ہیں میرے باپ کے لیے, جانے دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا اس کو روک لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے لگے. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر جبرائیل کا انتظار کر رہے ہیں تو جبرائیل اگر آسمان سے میرے باپ کی گردن کے اڑانے کا حکم لے کے آ جائے تو اے اللہ کے رسول یہ نیک کام کسی اور کو کرنے کے لیے نہ دینا, یہ کام اس کا حکم اس کے بیٹے کو دینا مجھے. اے اللہ کے رسول آپ کا حکم نکلتے ہی آنکھ چھپکنے سے پہلے اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں پہ میں ڈال دوں گا. کہا کیا تم اپنے باپ کی گردن کاٹ دو گے؟ کہا جا آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, میں نے اپنی تجھ سے ہی تیری مجھ سے جو والہانہ محبت ہے اس محبت کی وجہ سے جا میں نے تیرے باپ کو معاف کر دیا, جانے دے جانے دے, نظر انداز کر دیا, اس کو چھوڑ دو, اس کے راستے کو چھوڑ دو. میرے پیارے ساتھیوں یہ تم والدی ہی اپنے باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت, باپ سے زیادہ وَوَلَدِهِ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ جناب محمد رسول اللہ کو چاہو. اپنی اولاد سے زیادہ جب تک مجھے نہیں چاہو گے تو مومن نہیں ہو سکتے, لا یؤمن, مومن نہیں ہو سکتے. یہاں ذرا غور کیجئے گا, حضرت ابو بکر صدیق بوڑھے ہیں, جنگ بدر ہو رہی ہے, لڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی طرف سے, اور ابو بکر صدیق کا بیٹا لڑ رہا ہے.
जंग बदर ही में काफिरों की तरफ से, अबू जहल की तरफ से। बदर का एक ऐसा मार्का है जो बाप अगर नबी की तरफ है तो बेटा अबू जहल की तरफ है, और अगर बेटा अबू जहल की तरफ है, बेटा अगर नबी की तरफ है तो बाप अबू जहल की तरफ है। ये ऐसी लड़ाई थी, ये ऐसी जंग थी। अबू बकर नबी की तरफ से है तो अबू बकर का बेटा अबू जहल की तरफ से लड़ रहा है। हत्ता कि कई मरतबा तलवार अबू जहल के बेटे ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने उठाई। जब तलवार चलाना चाहिए, बाप ने नजर उठाई, बेटे ने देखा ये तो अबू बकर हैं, ये तो मेरे बाप ने तलवार रोक ली, जल्दी हट जाओ। आए बाप, आए अब्बू, जल्दी हट जाओ, कहीं आज ये गुनाह ना हो जाए कि बेटा अपने बाप को कत्ल कर दे, हट जाओ। हटा दिया। कई मर्तबा अबू बकर अपने बेटे की तलवार के नीचे आए, लेकिन बेटे ने देखा ये मेरा बाप है, छोड़ दिया। एक दिन आया कि हजरत अबू बकर का बेटा भी इस्लाम ले आया। एक दिन आया कि अबू बकर का बेटा भी इस्लाम ले आया। दोनों एक दिन खाना खा रहे हैं। जंग बद्र को हुए कई साल हो गई है। आज बाप बेटे दोनों खाना खा रहे हैं और खाना खाने के दरमियान जंग बद्र का वाकया उठ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने का बेटा कहने लगा, क्या आए अब्बू जान, बद्र की जंग याद है? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। आए अब्बू जान, कितनी मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आए? क्या मुझे बेटा गिनती याद नहीं? का अब्बू जान, मैंने सोचा कि कत्ल कर दूं। आपने नजर उठा के देखा, मेरे सामने एक बूढ़ा चेहरा आया और बाप की मोहब्बत मेरे दिल में जोश मारने लगी, और मैंने ये सोचकर कि बेटे के हाथ से बाप कत्ल न कर दिया जाए, मैंने आपको छोड़ दिया। कितना बड़ा एहसान था मेरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। अरे मेरे बेटे, तूने, मैं तेरी तलवार के नीचे आया और तूने देखा ये मेरा बाप है और तूने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, अगर बद्र के मैदान में तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता और मैं देख भी लेता तेरा चेहरा, तो काबे के रब की कसम ये ना समझता कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं मोहम्मद का दुश्मन समझकर तेरी गर्दन को तन से जुदा कर देता। ये मोहब्बत है। आज मोहब्बत रसूल का दावा वो करते हैं जिनको सही से नमाज पढ़ना ना आए, जो कौवे की चोंचों की तरह सजदे करें। मेरे भाइयों, अभी मुहर्रम का महीना लगने वाला है, जो अपने जिस्मों को लहू लुहान भी करेंगे, सीने भी ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे। अजान की आवाजें आएंगी, हय्या अला सलाह, नमाज जाए चूल्हे में। हम तो मोहब्बत रसूल के शेदाई हैं, हम तो हुब्बे रसूल के दावेदार हैं। हाय जिस नमाज को कभी मेरे नबी ने कहा था, सलातो कुर्रत ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, वो नमाज तो ना पढ़ेंगे। हाँ, हम मोहब्बत रसूल के दावेदार हैं। अरे अगर मोहब्बत ही काफी होती तो अबू तालिब को कौन सी मोहब्बत कम थी? अबू तालिब को कौन सी मोहब्बत कम थी? हाँ, वो तो यहां तक कह बैठे थे, भतीजे जा देखता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तेरी तरफ तेरी नजर उठाकर भी देखने की जुर्रत कर ले। मेरे प्यारे साथियों, अगर मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नतें मिल रही होती तो अबू तालिब को तो अल्लाह के नबी जन्नत में ले जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे नबी, तेरा चचा तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत जरूर किया करता था, लेकिन मैं तेरी सारी दुआओं को सुन लूंगा। ये दुआ अगर तू 70 मर्तबा भी करेगा कि अबू तालिब को जन्नत दे दे, तो मैं न दूंगा, मैं तेरी दुआ को रद्द कर दूंगा, मैं तेरी दुआ को भी खारिज कर दूंगा। जरा तसव्वुर कीजिए, अबू तालिब की मोहब्बत कौन सी कम थी? मोहब्बत अमली होनी चाहिए। रसूल ने जो कहा वो करके भी दिखाओ। मिवालिदिही व वलदिही, बाप से भी ज्यादा और बेटे से भी ज्यादा, नबी अकरम से ज्यादा मोहब्बत। हजरत उमर फारूक, खसाइस में अल्लामा सियूती नकल करते, हजरत उमर फारूक का बेटा घर में घुसा, जैसे अंदर आएगा, क्या पका हुआ है घर में? भूख लगी है अब्बू। कहा अब्बू भूख लगी, क्या पका, क्या बना है घर में? कहा अद्दुब्बा, अरबी में लौकी। अब आपके यहां क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लंबी सी होती है, हरे रंग की होती है, लौकी बोलते हैं ना, बहुत से इलाकों में उसको कद्दू बोलते हैं। तो वो लौकी अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है, बुखारी में हदीस भी आया, अल्लाह के रसूल उसको तलाश कर करके खाते थे। हमारे बहुत से भाई बेचारे दलील देते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल अस्ल, बुखारी की हदीस देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और अस्ल, शहद बहुत पसंद था, इसीलिए वो शब बरात का हलवा खाते हैं। कहते ये दलील है उसकी, ये दलील है उसकी
میں نے کہا کیوں کھاتے ہو؟ کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ میں نے کہا ارے بھائی اس دن کیوں کھاتے ہو؟ حلوہ اور شہد تو آپ کو ہمیشہ پسند تھا۔ نہیں شب برات کے دن کھائیں گے۔ میں نے کہا پھر شہد کہاں چلا گیا؟ حدیث میں تو یہ بھی لفظ موجود ہے۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبہ، اللہ کے رسول لوکی بھی پسند کرتے تھے، کہنے لگے کہ وہ رسول کے لیے تھا، حلوہ مولویوں کے لیے۔ تصور کرنا، گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی، راستے میں ابو بکر مل جاتے ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا بھوک نے بے چین کر دیا۔ اور آگے بڑے عمر مل جاتے ہیں، کہا کیا ہوا؟ اللہ کی قسم بھوک نے بے چین کر دیا۔ تینوں لوگ ابو ایوب انصاری کے مہمان بن جاتے ہیں۔ رات میں کتنے اچھے مہمان ہیں جو میرے گھر میں تشریف لائے، بیٹھیے، کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے، تب تک آپ اس کو کھائیے، میں بکری کو ذبح کر دیتا ہوں، ابھی گوشت بنا کے سامنے لاتا ہوں۔ چھری لی، بکری کو لٹایا، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ دودھ دینے والی بکری ہے، جا کر پکڑ لیا۔ ابو ایوب میری وجہ سے تمہارا چھوٹا بچہ بھوکا رہ جائے گا، اس کو دودھ نہیں ملے گا، ایوب کی فکر کرو، ہم لوگ تو کھجوروں پر بھی گزارا کر لیں گے، نہیں تم اس دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرو۔ کبھی کسی مولوی نے مرغا کاٹنے سے روکا ہے؟ نہیں اس کو ذبح نہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے اللہ کے نبی، میرے پاس 1 سال کا بچہ بھی ہے اسی بکری کا، گئے اور اس کو ذبح کر دیا۔ گوشت بن کے سامنے آیا، قورمہ بن کے سامنے آیا، اس دور کی نعمتیں بن کے سامنے آئیں۔ ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے۔ امام بہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، اللہ کے نبی بیٹھے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابو ایوب نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے ابو ایوب انہی نعمتوں کے بارے میں تو اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، کھائیں تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ دسترخوان پر بھی بیٹھے ہیں تو اللہ کا درس، اللہ کی دعوت، فکر آخرت سے ڈرا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے 1 روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر آپ نے گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی۔ ہمیں روٹی کی لمبائی چوڑائی کا علم نہیں ہو سکا، میں نے اپنے بڑے بڑے استاذوں سے پوچھا، مولانا رئیس احمد ندوی سے بھی، میں نے صفی الرحمان صاحب مبارک پوری جب زندہ تھے، وہ میرے استاذ تھے، میں نے ان سے بھی پوچھا، لیکن اس بارے میں کوئی حلیہ نہیں مل سکا کہ وہ روٹی کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ میں نے پاکستان کی روٹیاں دیکھی ہیں، بڑی لمبی لمبی ہوتی، اور کبھی کبھی بہار اور بنگال کے یہاں جاتے ہیں تو بالکل 2 لقمے کی۔ میں نہیں بتا سکتا اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ 1 روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور اس کو تہہ کیا، اے ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ ابو ایوب انصاری نے اس روٹی کو بھی لیا، گھر میں گئے، ایک بڑے برتن کو لیا اور اس بڑے برتن میں گوشت تو سالن رکھا اور 3 4 5 روٹیاں رکھ لی اور سالن سے گوشت سے پیالہ بھر لیا اور لے کے چلے تو پیچھے سے جناب محمد رسول اللہ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں ابو ایوب میری بیٹی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ پھر وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کو یاد نہ کر سکے، اور اتنا کھائے کہ پھر وہ سو جائے اور اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ اس گھر پر وہ لوگوں الزام لگاتے ہو کہ اس نے حلوے کھائے، اس گھر پہ الزام لگاتے ہو کہ اس نے سنت ہے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ہاں جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، تم شعبان میں 2 مہینے پہلے کیوں کھا رہے ہو؟ ذرا بتاؤ تو، نبی نے حلوہ پیا تھا، تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو کہ ٹوٹے بھی نہیں؟ ہاں نبی نے 1 سال کھایا، تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ نبی نے اکیلے کھایا، آپ کے صحابہ نے نہیں کھایا، تو تم اکیلے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمہاری پوری قوم کیوں اس میں لگ جاتی ہے؟ یہ تمام سوالوں کے جواب ابھی تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں لوگی بھی تو پسند تھی اللہ کے نبی کو، پھر اس کے کھانے کا بھی کوئی تیوہار بناؤ، کوئی مہینہ بناؤ۔ میرے بھائیو تصور کیجئے نبی کے سامنے تو یہ نعمتیں آئیں، آپ کبھی بڑا جلسہ کریے، علماء کو بلائیے، مولویوں کے لیے عظیم قسم کی نعمتیں رکھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ان نعمتوں کو دیکھا تو کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یا مولوی ان نعمتوں کو دیکھتا تو کہتا الحمدللہ،
پھر ہر لقمے کو کھاتا رہے گا، الحمدللہ بیچ بیچ میں بھی بولتا رہے گا، اور کبھی کبھی تو پکانے والی کو بھی دعا دیتا ہے، اللہ پکانے والی کو نیک اولاد دے، پکانے والی کو جنت دے، پکانے والی کو صالح بنا دے، کیا لذیذ کھانا بنایا الحمدللہ۔ اور کبھی اسی مولویوں کی دعوت کر کے دیکھو، پھر سبزیاں لگاؤ، ساگ بناؤ، ہاں ستو تو رکھو، میرے بھائیو اب ہر لقمے پہ الحمدللہ نہیں بلکہ انا للہ نکلے گا، اور ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جلسے میں بھی نہ آئے اور کہہ دے چلو تم تو مہمانوں کی عزت بھی کرنا نہیں جانتے ہو، یہی مہمانوں کی عزت ہوتی ہے۔ حدیث پھر بھی رہے گی اس کے پاس کہ مہمانوں کو اچھا کھلاؤ، مولوی کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنسا، کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے، تو کبوتر نے کہا بے کوے سے تو کیوں رو رہا ہے پاگل؟ تو کوا سمجھتے ہیں نا، تو کوا کہتا تو بھی تو رو رہا ہے، تو کبوتر نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں حلال ہوں، اور یہ شکاری مجھے جال سے نکال کے کاٹ کے کھائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کیوں رو رہا؟ تو حرام ہے، تجھے تو نکال کے اڑا دے گا، تجھے رکھ کے کیا کرے گا؟ کوا بولا تم سے زیادہ الجھا ہوا ہوں میں۔ کہا کیوں؟ کہ یہ جال جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں، یہ جال مولوی کا ہے۔ کہا تو کیا ہوا مولوی کا ہے؟ مولوی کا ہے تو کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ حلال کا فتویٰ دے کے مجھ کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے۔ جس مولوی سے کوے اور کبوتر تک پریشان ہوں تو پھر عوام کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ادھر باندھو، وہ کہتا ادھر باندھو، وہ کہتا ادھر باندھو، وہ کہتا میرا امام برحق، وہ کہتا میرا امام برحق۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور لوگوں تم ان دونوں کو مضبوطی سے جب تک پکڑے رہو گے، ما تم بہما، ماں سے جوڑ دیا، جب تک تم پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہ ہوگے، تب تک کائنات کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکتی۔ اور آج ہم 73 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا، مفہوم مخالف نکالیے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جب ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا پوچھتا ہے کیا پکا؟ کہا کہ دبا، لوکی، آباسا، چہرہ پھر لے ایسے، آباسا کا لفظ ہے خصائص، چہرہ پھر لے، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ جو اس نے ایسے کیا، کیا پکا لیتے ہو؟ اپنے ابو کی طرف دیکھنے کے لیے، چل کیا پکا لیتے ہو؟ جو کہنے والا تھا کیا پکا، کیا دیکھتا کہ میرے ابو کے ہاتھ میں تلوار ہے، اتنا ہی بس۔ اپنے بیٹوں اور لاڈلوں کے محبت کے چکر میں ان کی ہر جائز و ناجائز مرادوں کو پورا کرنے والوں سن لو، پیچھے مڑ کے اس لڑکے نے دیکھا تو میان سے تلوار باہر، اور یہ وہ تلوار ہے جو شمائل ترمذی میں نقل ہے کہ آئے عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو، جب تمہارے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہوں تو ساتھ میں آسمان کی پیشانی پر پسینہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی تھی ایک جنگ میں، اللہ کے نبی نے کہا تھا تم اللہ کی تلوار ہو سیف اللہ، لیکن حضرت عمر سے کہا تھا عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، جب تم میان سے تلوار نکال لیتے ہو تو آسمان بھی شرما جاتا ہے اور اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ تلوار دیکھی، کچھ نہیں بولا، کھا رہا یا نہیں، بیٹھ گیا کھانے کے لیے، کھانا کھا لیا، کہا اللہ کی قسم اگر آئندہ تو نے یہ لوکی میرے نبی کی محبوب سنت ہے، میری نگاہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کے ڈھیلے تلاش کرتے ہوئے دیکھا اور کھاتے ہوئے دیکھا، آئندہ اگر تو نے لوکی کھانے سے منع کر دیا تو اللہ کی قسم میں یہ سمجھ لوں گا یہ میرا بیٹا نہیں، محمد رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والا میرے سامنے بیٹھا اور میں گردن اڑا دوں گا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول سے ایسی محبت کریں جو جناب محمد رسول اللہ نے کام اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائیں۔ فرمایا والناس اجمعین، اور ساری انسانیت میں سب سے زیادہ رسول کو چاہو، والناس کہہ کر تو بہت بڑا احسان کیا ہے محمد رسول اللہ، باپ سے بھی زیادہ،
اولاد سے بھی زیادہ. دیکھیے یہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی کو باپ سے, کسی کو اولاد سے. والناس, اور ناس میں پیر بھی آ گئے, امام بھی آ گئے, محدث بھی آ گئے, مولوی بھی آ گئے. والناس, ساری انسانیت. ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسلکی جذبہ اس کے اندر زیادہ بیٹھا ہو, نہیں میرے امام کی بات غلط کیسے ہو سکتی, یہی پتھر کی لکیر ہے, یہی ہے. کہا والناس اجمعین, اتنے بڑے ہمارے بزرگ, اتنے قابل, اتنے بڑے بزرگ, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیا, وہ بھی غلط راستہ بتا سکتے ہیں. کہا والناس اجمعین, ساری انسانیت ایک طرف, محمد رسول اللہ کا فرمان ایک طرف. محبت رسول کا دعویٰ. 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے, ایک زمین اور آسمان کے بیچ میں رہ گیا اور ایک فرشتہ زمین پر آ گیا. زمین والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہوا نبی اکرم سو رہے ہیں. حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی, کیا یہی ہے وہ جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ دوسرا اوپر والا فرشتہ کہتا ہاں یہی ہے. تو اوپر والے فرشتے نے اس سے کہا نیچے والے فرشتے سے, زنہ برجل من امہ, اس آدمی کو تولو اس کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ, ترازو پر رکھ کر وزن کرو کہ کون بھاری ہے کون وزنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوزنت به فرجعت, مجھے ایک طرف رکھا گیا, اس کو ایک طرف رکھا گیا, ایک آدمی کو جب ترازو اٹھائی تو میں زیادہ بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بعشر, 10 کے ساتھ تولو. 10 لوگ ایک طرف رکھے گئے اور میں اکیلا ایک طرف رکھا گیا. جب ترازو اٹھائی گئی فرجعتهم, تو میں 10 سے بھی زیادہ بھاری تھا. زنہ بمئۃ, 100 آدمیوں کے ساتھ تولو. 100 آدمی ایک طرف رکھے گئے, میں اکیلا ایک طرف ترازو پر رکھا گیا. جب ترازو اٹھائی گئی فوزنت بہم فرجعتهم, جب ترازو اٹھائی گئی تو میں 100 سے زیادہ بھاری تھا, یعنی میرا پلڑا جھکا ہوا تھا. اس کے بعد فرشتے نے کہا زنہ بعلف, اس کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو. 1000 ایک طرف, میں اکیلا ایک طرف. فوزنت بہم فرجعتهم, جب 1000 لوگوں کی ترازو اٹھائی گئی تو میں زیادہ بھاری تھا. بلکہ آپ نے نقشہ کھینچا, کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفۃ المیزان, وہ اتنے ہلکے تھے 1000 لوگ, جیسے کوئی بھاری چیز ہلکی چیز کے مقابلے میں ترازو پر جھٹکے سے رکھ دی جائے تو ہلکی چیز اچھل جاتی ہے, ہلکی چیز بکھر جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 ایک طرف تھے, فرشتے نے جب مجھے دوسری طرف رکھا تو 1000 کا پلڑا من خفت المیزان, ترازو کے ہلکا ہو جانے کی وجہ سے اچھل گیا. کأنی انظر الیہم, گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ینتشرون علی, کہ وہ میرے اوپر منتشر بکھرے پڑے, کوئی ادھر گرا, کوئی ادھر گرا, کوئی ادھر گرا, کوئی ادھر گرا, ایک دوسرے کے اوپر گرا پڑ رہا ہے. فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو, اگر پوری امت کو ایک طرف رکھ دو گے اور اس کو اکیلے ایک طرف رکھو گے تو پوری امت پر بھاری رہے گا. اس حدیث سے میں نے مسائل نکالے ہیں. پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے یہی نکل جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک نبی اکرم ساری امت پر سب سے بھاری ہے, اسی طریقے سے اس دنیا میں جتنے بھی پیر آئے, ولی آئے, مولوی آئے, محدث آئے, بزرگ آئے, سب کی زبان سے قیامت کی صبح تک جتنے اقوال و افعال نکلیں وہ سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا زندگی کا ایک جملہ من حیث الرسول جو آپ نے دیا ہے, وہ ایک جملہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو نبی اکرم کی زبان سے من حیث الرسول جو ایک لفظ نکلا ہے, قیامت تک کے سارے پیر, ولی, ملا, مولوی, امام, محدثوں کے قیامت تک کی سارے اقوال و افعال مل کر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کے برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا. جبرائیل آتے تھے میرے نبی کے پاس اور ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتے. اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ آپ کو دنیا میں کسی استاذ نے نہیں پڑھایا, لیکن محمد رسول اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ آپ کا استاذ اللہ تعالیٰ تھا. ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ دنیا میں کسی استاذ نے آپ کو نہیں پڑھایا, بلکہ آپ کو اللہ نے پڑھایا. آپ دنیا والوں کی نظر میں ان پڑھ اس لیے تھے کہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں تھا, لیکن آپ سے بڑا عالم کوئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس کو اللہ پڑھائے اس سے بڑا کوئی عالم ہوگا. اللہ کے نبی کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے. دلیل آئیے وہ دیکھیے, ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا آدمی بھول جاتا ہے. جیسے کل ہم نے کسی بچے کو کوئی چیز پڑھائی اور آج اس سے سنی تو ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں یاد رکھے, کچھ بھول بھی جاتا ہے. اور میرے استاذ نے 10 سال پہلے ہمیں کیا پڑھایا اور آج ہمیں وہ باتیں یاد نہیں ہیں, بہت سی باتیں یاد ہیں, بہت سی نہیں ہیں.
انسان جب کسی انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا بھول جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کو اگر کوئی انسان پڑھاتا تو نبی بھی بھول جاتے. اس لیے شخصی ضرورت تھی ایک ایسے استاذ کے پڑھانے کی کہ اللہ کے رسول وہ تعلیم، آپ کی تعلیم نہ آپ بھولیں اور قیامت تک وہ تعلیم باقی رہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. ذرا غور کیجئے اس جملے پر، اللہ نے کیا کہا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے نبی، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں. کیوں؟ اللہ جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا بھولا نہیں جاتا، اور اسی لیے نبی اکرم کی تعلیمات آج تک موجود ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باقی رہے گی. وہ بھولنے کے لیے نہیں آئی ہے، وہ بھولنے کے لیے نہیں آئی ہے. والناس اجمعین، ساری دنیا ایک طرف. اب آپ غور کر کے دیکھ لیجیے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ان وافقت امينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في کتاب الصلاه. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاه کے اندر لائے. جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب عليهم ولا الضالين تو تم بھی زور سے کہو آمین. فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافقت امينه تامين الملائكه، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ اس کا انعام کیا دے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تمہارے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دے گا. صغیرہ ہم سے کہتے ہیں کہ اتنی زور سے بولو کہ بغل والا سنو، اور اب وہ بھی نہیں سنتا ہے. بدایوں میں گیا، یو پی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے بدایوں، بہت برے پھنسے تھے وہاں. اسٹیشن پہ پہنچا تو دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے جن کو گاڑی لے کے آنا تھا. اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی. میں نے کہا ارے بھائی کہاں ہیں آپ لوگ؟ بولے یار راستے میں ماروتی پنچر ہو گئی مولوی صاحب، وہ آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا، اسٹیشن کے بغل میں مسجد ہے وہاں جا کے آپ نماز پڑھ لیجیے، تب تک میں آ جاتا ہوں. میں نے کہا یار کون سی مسجد میں بھیج رہے ہیں. گیا ہمت کر کے، وضو بنایا، اندر گھسا تو وہ ہرے رنگ میں لکھا ہوا تھا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے نیچے لکھا تھا یہاں دیوبندی، وہابی، جماعت اسلامی، ان تمام لوگوں کا آنا سخت منع ہے. اور اس کے نیچے لکھا تھا مسجد اعلی حضرت، اور دوسری طرف لکھا تھا مسلک اہل سنت والجماعت. میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. چلو نمازی تو پڑھنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اب وہ حی علی الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں، سب اٹھ گئے. میں بھی ایک سائیڈ میں ہو گیا تاکہ ان لوگوں کو بھی دقت نہ ہو، ورنہ پیر ویر ملانا پڑے گا. تو اب ہو تو گیا ایک سائیڈ میں، لیکن اب وہ میرے پاس ایک آدمی اور آ گیا، کہا اللہ اکبر. میں نے بھی کہا اللہ اکبر، لیکن میں نیت اوپر باندھ لی. اب میں نے دل میں سوچا بدایوں میں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے، ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں، گاؤں میں ہے جہاں مجھے جانا تھا. میں نے کہا اگر یہاں کچھ بھی ہوا تو پٹ کے جانا ہے اچھی طرح. اس لیے میں نے پہلے سوچا کہ میں یہ آمین نہیں بولوں گا زور سے، کیا کریں پھنس گئے، وہ اوپر لکھا ہوا تھا. تو پھر میں نے نیت باندھ لی. اب وہ چل رہی تھی راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوب نہیں کہتے وہ، مغضوب علیہم ولا الضالین. آہستہ میں نے کہہ دی اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، وہ سب ہو رہی تھی. اب دوسری رکعت میں جب میں اٹھا تو پھر چلنے لگی الحمدللہ رب العالمین، اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ آمین نہیں بول رہا. پہلی رکعت میں تو میں کنٹرول کر لے گیا. اب وہ دوسری رکعت میں جب چلا وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو میرے منہ سے ایک دم نکلا آ نکلنے کے بعد پھر میرا دوسرے حساب سے آمین، مطلب آ تو تیز نکلی لیکن مین، پھر ہم نے دیکھا کوئی نہیں بول رہا ہے تو کہا آمین. ایسے ہو تو گیا میرے ساتھ. اب میں پوری نماز اللہ بہتر جانے ہوئی کہ نہیں ہوئی، دھک دھک ہوتی رہی. اب کیا ہوگا؟ کبھی کبھی میرے دل میں اسی وقت یہ بھی آیا کہ یار نماز توڑ کے بھاگ جاؤ، لیکن پھر میں نے سوچا یار چلو پڑھ ہی لیتے، اب جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، بھائی کہہ دیں گے نکل گئی، بھائی ہمارے یہاں بولی جاتی ہے. اور وہ امام صاحب نے جب سلام پھیرا پتہ نہیں چلا کتنی جلدی سلام پہ آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کس نے آمین کہا؟ بالکل یہی سٹائل، بالکل یہی سٹائل۔ میں نے کہا باپ رے، مر گئے۔ اب میں نے نیچے سر کر کے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ اب تو آفت آئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے پھر سر نیچے ہی میں کیا رہا۔ میرے بغل میں جو لڑکا تھا نماز پڑھا تھا، اس نے مجھے کوہنی مار کے کہا بے بولتا کیوں نہیں ہے، میرے مولانا کب سے چیخ رہے ہیں، بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ارے بھائی یہ کیا کر دیا؟ میں نے کیا کہ تم زور سے بولے ہو آمین؟ میں نے کہا ہاں وہ ہمارے ہاں زور سے بولی جاتی ہے، تو ہمیں یاد نہیں تھا، ہم نے بول دی۔ تمہیں معلوم نہیں یہ مسجد کس کی ہے؟ میں نے کہا بھائی مسجد تو مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے، مجھے کیا معلوم کسی اور کی بھی ہوتی ہے؟ ابے پاگل، مسلمانوں میں بھی کس کی ہے؟ دیکھ لکھا مسلک اہل سنت۔ تو میں نے کہا بحث کرو اس سے، جو ہوگا وہ تو ہوگا، پٹنا تو ویسے بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی اہل سنت لکھا ہے اور آمین بھی بولنا سنت ہے، اس لیے میں نے بول دیا۔ کہا کہ زور سے کیوں بولا، آہستہ بولنا سنت ہے۔ میں نے کہا بس اب اس کو میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا آہستہ بولنا سنت ہے، آپ نے بولا یا نہیں بولا یہ بتاؤ، کیا مطلب؟ میں نے کہا آمین بولنا سنت ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں اگر آپ نے آمین نہ بولا ہو تو میں نماز دہراؤں، کیونکہ جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا تو میری نماز کیسے ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ آپ بتائیے بولے کہ نہیں بولے؟ ارے میں آہستہ بولا، تو زور سے کیوں بولا؟ بھگاؤ اس کو، بھگاؤ یہاں، بھگاؤ۔ مجھے انہوں نے بھگا دیا۔ میں بھاگ تو آیا وہاں سے، لیکن میں بڑا الجھ گیا۔ میں باہر اسٹیشن پہ چائے والی کی دکان پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اب نہیں جاؤں گا میں اسٹیشن پہ، اور چائے کی دکان پہ بیٹھ کے میں اس سے بنوانے لگا۔ میں نے کہا بہت اللہ کا کرم ہوا، چلو بھگایا، مارا تو نہیں۔ اتنے میں وہ لوگ گاڑی واڑی لے کے کیا؟ میں نے کہا یار وہ تم نے کون سی مسجد میں بھیج دیا تھا؟ بولے تم نے لفڑا کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا میں نے کیا لفڑا کیا؟ پہلی زور سے آمین نکل گئی تو میں کیا کروں؟ پہلی رکعت میں اب نہیں نکلی، دوسری میں اب نکل گئی۔ کہہ رہے تم بیٹھو یار اس میں۔ گاڑی میں بیٹھے تو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا لمبا پائپ جیسے ٹرک وغیرہ دھو جاتے ہیں اس سے پوری مسجد دھو رہے ہیں۔ وہاں یہی ہوتا ہے یو پی میں، مسجد دھو رہے ہیں پوری۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تو جائے۔ میں نے کہا کر کیا رہے ہو؟ کہا تو نماز پڑھ لیا نا، میری مسجد ناپاک ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی تو میں عشاء کی نماز ہی پڑھنا باقی۔ ارے بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا تو یہاں سے؟ ہمیں پٹوائے گا کیا مولانا سے؟ میں نے کہا کیا بات ہے، مسجد دھوئی کیوں رہے؟ اس لیے دھو رہا ہوں کیونکہ تو نے میری مسجد میں نماز پڑھ لی، ناپاک ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، آج میرے مبارک قدم پڑ گئے جو دھل گئی ہے، پتہ نہیں کب سے۔ ارے تو جا یار، تو ہمارے مولویوں سے تو ہمیں پٹوائے گا، یہ کہہ کے پھر میں نے کہا اس سے گاڑی دوڑاؤ، چلو یہاں سے۔ چلے گئے۔ عجیب حالات ہیں ہمارے یہاں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ یہاں بیٹھا ہوں، یہاں آنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی مجھے جیل کی ہوا کھا کے آنا پڑی، جیل کی، صرف اس جرم میں کہ اس نے ہمارے اس بڑی ہستی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا تھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ثناء اللہ اور مولانا جرجیس یہ دونوں جہنم میں ہیں اور جل رہے ہیں۔ جس نے یہ کہا تھا وہ بریلی کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا صغیر۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں جہنم میں جل رہے ہیں، اور اللہ مجھے جب جنت میں بھیج رہا ہے تو یہ دونوں مجھ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ماموں چچا مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ یہ تقریریں ہوتی ہیں یو پی میں۔ اب وہاں کے اہل حدیثوں نے مجھے بلایا کہ آؤ یار جواب دو، تو میں نے کہا جب اس کی پوری کیسٹ سنی، میں نے کہا کہ جب تم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب اگر کسی کے سچے ہو سکتے ہیں، تو میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے جب مجھے جہنم میں ڈالا اور اوپر سے جب فرشتوں نے پھینکا تو نیچے جانے میں مجھے 70 سال لگے، کیونکہ بہت گہری تھی وہ۔ تو وہاں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک پہ اعلی حضرت صاحب لیٹے تھے اور دوسری چارپائی خالی پڑی تھی، تو میری کمر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، ہڈیاں میری بالکل ٹوٹ چکی تھی، تو میں اس پہ لیٹنے کے لیے چلا تو وہ ڈنڈا لے کے اٹھے، اے یہاں کیوں لیٹ رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تھکا ہوا ہوں۔ کہ بھاگ، یہ تو میرے صغیر کے لیے ہے۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے کہی تو انہوں نے میرے خلاف FIR کر دی، ہم نے ان کے خلاف FIR کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں لیکن ہم گرفت میں آ گئے، اور ہم کو 7 دن کے لیے جیل کی ہوا کھا کے آنا پڑا۔ یہ حالات ہیں ہمارے یو پی کے اندر۔ آپ بھی، ہمارے بہت سے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں مولوی صاحب سنت پہ بولتے ہو، اس پہ بولتے ہو، اور آپ خود داڑھی اتنی چھوٹی رکھے ہوئے، کئی جگہ سوال آ چکے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ اگر میں ابھی داڑھی اپنے حال پہ چھوڑ دوں، جس دن اگر ایسا میں کروں گا اسی دن 3 سال کی اور 5 سال کے لیے بھی جیل میں پوٹا لگا دیا جائے گا مجھے۔ یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ
डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पैंट शर्ट और टाई पहने चल रहे हैं, जिस दिन ये कुर्ता पैजामा और टोपी में आ जाएंगे इनको भी उठा के जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। जो आदमी जिस लाइन में काम कर रहा है काम करने दो उसको, एतराजात मत करो, इस्लाह करने की कोशिश करो। मेरे साथ मजबूरियां हैं, मैं जानता हूं, इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे कि लोग मुझसे सवाल कर करके मुझे तंग कर देते हैं। कहते हैं कि अहले हदीसों में बकरियां भी जब पैदा होती हैं तो वो अहले हदीस होती हैं और वो बहस करना जानती हैं। हाँ, ये अच्छी है, आदत है तुम्हारी, तहकीक का जज्बा होना चाहिए, पूछना चाहिए। अंधी तक सुम्म बुकमुन उम्यून नहीं, जो कह दिया मान लिया। औरतें सवाल किया करती थी अल्लाह के नबी के जमाने में, मर्द सवाल किया करते थे अल्लाह के नबी के जमाने में। ईद के दिन या बकरीद के दिन अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, या माशर शबाब तसद्दक़न या माशर निसा तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। ऐ औरतों सदका व खैरात ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। औरतों ने कहा कुलना व बिमा, जमा मुअन्नस गायब का कहा कुलना व बिमा। ऐ अल्लाह के रसूल आगे बाद में बोलने दूंगी, पहले ये बताइए कि औरतें जहन्नम में गई क्यों? तहकीक क्या करती थी औरतें? ऐ अल्लाह के नबी पहले बताइए कि आप ये बताइए कि औरतें जहन्नम में क्यों जल रही थी, वजह क्या थी, सबब क्या था, इल्लत क्या है, वजह बताइए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, तुक्सिरन अल्लाह व तकफुरन अल-अशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, अपने शौहरों की नाफरमानी ज्यादा करती हो, इस वजह से मैंने जहन्नम में जलते हुए देखा औरतों को। यानी औरतें जब मजमे में सवाल कर लिया करती थी, पर्दे की ओर से सवाल, तहकीक का जज्बा था, तहकीक के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, और अल्लाह के नबी के जमाने में भी हुआ करते थे। अब नहीं कहो जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है यही मानेंगे। मुझे बताओ, आज मोहब्बत रसूल के दावेदारों, हजरत जुलैबीब का वो वाकया उठाओ, कहा कि तुम अभी तक शादी क्यों नहीं करते हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझ काले कलूटे से कौन शादी करेगा। एक लेटर लिखवाया और उसके ऊपर लिखा, हाज़िर रिसालत मिन जानिब मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ इस लेटर को लेकर मदीना के उस कोने में फला फला जगह एक सहाबी की बड़ी हसीन और जमील लड़की है, और ये लेटर मैं लिख के दे रहा हूं, मेरा हुक्म है कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दे। जुलैबीब उस लेटर को लेके जा रहे हैं, दस्तक दी, दरवाजा खोला, बाप ने कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये लेटर दिया है। उस लेटर को उसने खोला जिसके ऊपर अल्फाज ये थे कि हाज़ी रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मदिर रसूलिल्लाह। ये नहीं था कि हाज़ी रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मिन अब्दुल्ला नहीं था, बल्कि मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाह। ये लेटर अल्लाह के रसूल की तरफ से बहैसियत रसूलुल्लाह दिया जा रहा है। आए फला शख्स, तुम पर मेरा सलाम हो, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। मैं तुमको हुक्म देता हूं कि अपने घर की हसीन और जमील लड़की की शादी से लड़के के साथ कर दो। उस सहाबी ने देखा, इसकी शक्ल काला कलूटा आदमी, मेरी लड़की ने कभी अपनी यहां चूल्हा नहीं जलाया और इसकी आंखों में धुआं जाएगा, ये गरीब आदमी। उसने दरवाजे को बंद कर लिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे बिल्कुल नहीं कर सकता। लड़की ने अंदर से आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई, क्या बात है अब्बू? कहा ये लेटर अल्लाह के नबी ने दिया और कहा कि इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। मेरी नाज़ो नखरों में पली हुई ये बच्ची, जिसने कभी चूल्हे की तरफ देखा नहीं और इसकी यहां लकड़ियां भी फाड़ना पड़ेंगी, रोटी भी पकाना पड़ेगी, मैंने कभी तुझसे ये काम नहीं लिया, फिर मैं इसके हवाले इसके साथ तेरा निकाह कैसे कर दूं? लड़की ने पूरा लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ने के बाद कहती है, आए अब्बू जान, इस्लाम लाने के बाद हम अपनी मर्जी के मालिक कहां रहे? मोमिन हो जाने के बाद हम अपनी मर्जी के मालिक कहां रहे? हमने तो अपनी जिंदगी की लगाम और बाग डोर को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया। ये अल्लाह के नबी ने मिन हैसुल बशर नहीं बल्कि मिन हैसुल रसूल हुक्म दिया है, और अगर हुक्म न मानोगे तो जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। आए अब्बू जान, आप करें ना करें, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती, और मुझे मंजूर है, अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है, मैं इस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। ये कहकर गोया लड़की रजामंद हो जाती है और बाप को अपनी लड़की की जिद पूरी करना पड़ती है, और उस लड़की का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया जाता है। ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अपने मुआशरे और सोसाइटी के अंदर देखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी का इरशाद है, इज़ा खतबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब कोई दीनदार लड़का और बाअखलाक लड़का तुम्हारी बेटी के साथ निकाह का पैगाम भेजे, फज़व्विजूहु, तो अपने बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो।
جب کوئی دیندار لڑکا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جو تم کو خوش کر دے اس کی دینداری وخلقہ اور اس کے اخلاق اگر تم کو پسند آ جائیں، یعنی دینداری بھی ہو اور اخلاق والا بھی لڑکا ہو، اب تمہارے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے، بس تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ لم تک لا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہ کرو گے، اپنی لڑکیوں کا نکاح ان دیندار لڑکوں کے ساتھ نہ کرو گے، تو تکن فتنۃ فی الارض فساد عریض، تو زمین کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد زمین کے اوپر پھیل جائے گا۔ آج طلاقوں کی شکلوں میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دیندار لڑکیاں اور لڑکے ہم شادی کے موقع پر نہیں دیکھتے ہیں۔ جلیبیب کا نکاح کر دیا گیا۔ محبت رسول کا تقاضا تو یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو حکم دیا، جاؤ اور فلاں گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے اس کو دیکھ کر آؤ، اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ یہ 10 صحابی گئے، دستک دی، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا میں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا، یہاں ایک لڑکی ہے، مجھے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا، میرا نکاح اللہ کے نبی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، لڑکی اندر سے دروازہ کھولنے سے پہلے کہتی ہے، اجنبی نوجوان، اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو میں دروازہ کھول رہی ہوں، اور اگر اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا اور اپنی مرضی سے آئے ہو تو میری شکل و صورت دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے نبی نے بھیجا۔ تب دروازہ کھولا اور اس طریقے سے وہ کھڑی ہو گئی، اس طریقے سے وہ کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا تمہیں معلوم ہے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں سے زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں، اور غالباً تم اتنا دیکھ چکے ہوگے، اب تم کو میں اندر نہیں بٹھا سکتی ہوں اس لیے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اندر سے دروازہ پھر بند کر لیا، وہ شخص چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کو وہ لڑکی کیسی لگی؟ کہ اللہ کے نبی جس کو دین کی اتنی معلومات ہو، جس کو دین کا اتنا علم ہو، اس کا کیا کہنا؟ اے اللہ کے نبی مجھے دل و جان سے وہ لڑکی پیاری ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اس لڑکی کا نکاح اللہ کے نبی اس لڑکے سے کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو آمنا و صدقنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بخاری کی اس واقعے پر بھی غور کرو۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایک نظر اس کو دیکھا، فرمایا اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب میں کوئی شادی نہیں کروں گا۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجئے۔ تصور دیکھیے شادی کا، وہی بیٹھے ہیں، وہی نہ باراتیوں کا پتہ، نہ خیراتیوں کا پتہ، نہ ڈانسروں کا پتہ، کسی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے اس چیز کا۔ اے اللہ کے رسول اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول آئی تو ہوں آپ کے پاس، آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کر دیجیے۔ ایک نظر مرد نے عورت کو، عورت نے مرد کو دیکھ لیا۔ اب اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں خطبہ نکاح دیتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس اس عورت کو دینے کے لیے مہر کیا ہے؟ پہلا سوال مہر کا ہو رہا ہے نکاح سے پہلے، یہاں پہلا سوال جہیز کا ہوتا ہے۔ ہیرو ہونڈا ملے گی، سوزوکی ملے، یہاں پتہ نہیں چلتی کہ نہیں چلتی ہیں، جاپانی گاڑیاں، ہمارے ہاں لوگ ہوڑی بابا مانگتے ہیں، جو آج کل کے جو فلمی ایکٹر جو اپنا رہے ہیں وہ، یہ ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ بتا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو کیا کہہ رہا ہے، ما عندی شیء، کچھ نہیں ہے، شیء نکرہ، ایک بھی چیز نہیں ہے، میں اس کو دوں گا کچھ نہیں۔ نکاح کر رہا ہے، کہہ رہا میرے ساتھ کر دیجیے، اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ کچھ تلاش کر کے لاؤ، شاید کوئی چیز مل جائے۔ بخاری کے الفاظ ہے، کہتا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، گیا تلاش کیا، لوٹ کے واپس آیا، آپ نے کہا کچھ ملا؟ کہنے لگا ما وجدت شیئا یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے کہا پھر کیسے نکاح ہوگا؟ کہا کچھ نہیں ملی تو میں کیا کروں؟ اب آپ نے اس سے کہا التمس خاتما من الحدید، دوبارہ جاؤ، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے کے آؤ، سونے کی نہیں، لوہے کی ہی مل جائے وہی لاؤ، وہی دو مہر۔
انگوٹھی لانے کا حکم کس کو دیا؟ مرد کو. سوچتے رہنا ہمارے یہاں سب الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں سالیاں پہناتی ہونے والے جیجا کو ساس کی طرف سے پہنائی جاتی ہے, سسرال کی طرف سے پہنائی جاتی ہے. اللہ کے رسول یہاں حکم کس کو دے رہے؟ جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ. گیا, لوٹ کے واپس آیا, کہاں ملی؟ کہا ماں وجدت تو خاتما من الحدید یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. نکاح کر دیجیے, آپ کو ضرورت نہیں, میرے ساتھ کر دیجیے. یعنی تصور دیکھیے, ایک غریب انسان بھی یہ کہنے کے لائق تھا کہ میں شادی میری کر دیجیے. یہ تصور آج تو 20 جوڑا نہ ہو جب تک لڑکی کو دینے کے لیے چھپکا نہ ہو, ٹیکا نہ ہو, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل. اور خوبصورتی ایسی تھی کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. پھل نہیں. اما عائشہ نے کبھی کہا تھا, یہ یہودیاں نے اما عائشہ سے, دیکھ یوسف تو اتنے خوبصورت تھے, تیرے نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کیا کیا یوسف کی خوبصورتی کا ذکر ہے قرآن میں؟ کیا ذکر ہے؟ کہا کہ جب وہ مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی, اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تیرے نبی کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہے. اما عائشہ اپنے شوہر کی برائی کہاں سن سکتی تھی؟ کہتی ہیں یہودی عورت, اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا, میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا. اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا, میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا. کہا اچھا, اگر وہ تیرے نبی کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ کہا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی. لو رائنا جمال حبیبی لقطعن قلوبہن, اگر انہوں نے میرے نبی کے جمال کو دیکھا ہوتا تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی. اما عائشہ کا جواب کیا تھا؟ آئے یہودیا, مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. قطع یقطع, کاٹنا, قطع یقطع, ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یعنی انہوں نے انگلیاں ایک جگہ سے نہیں کاٹی, نہیں کئی جگہ سے کاٹی اور تکلیف کا احساس نہیں. مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی. مکہ اور مدینہ کی عورتوں نے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنا بیٹا میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی اور اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا. اور وہ دیناریہ جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں, وہ محبت رسول کے ٹھیکے داروں سنو, وہ دیناریہ جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں, ایک نوجوان آتا ہے, کیا کر رہی ہے؟ کہا میں محمد رسول اللہ کے جنگ میں کامیابی کی دعا کر رہی ہوں. کہا کچھ پتا بھی ہے تجھے؟ کہا کیا ہوا جنگ کال؟ کہا جنگ کے اندر تیرا بھائی شہید کر دیا گیا. کہنے لگی مجھے موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتا. کہا ٹھیک ہے. سجدے میں گری رہی. دوسرا نوجوان آیا, او دیناریہ کیا کر رہی؟ نبی کی جنگ میں کامیابی کی دعا کر رہی ہوں. کہا کچھ پتا بھی ہے تجھے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ جنگ کے اندر تیرا باپ بھی شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, کہنے لگی مجھے فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتا کہ وہ کیسا ہے. الحمدللہ. پھر سجدے میں گر گئی اور جنگ کی کامیابی اور کامرانی کی دعا کر رہی ہے. ایک نوجوان گھوڑا دوڑائے ہوئے آیا. نوجوان جنگ کا حال کیا ہے؟ سر نیچے کر لیا. اور محمد کا سپاہی سر اٹھا کے بات کرتا ہے, سر جھکا کے نہیں, سر اٹھا کے کہتا ہے ماں جنگ کے اندر تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئی, زمین پہ نہ گرنے دیا. پھر نظروں سے نظریں ملا کے کہتی ہے نوجوان میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہیں کیا, مجھے آمینہ کے بیٹے کے بارے میں بتا. الحمدللہ وہ خیریت سے. پھر سجدے میں گر گئی. ایک اور نوجوان آیا, او ماں جنگ کے اندر تیرا آخری چراغ بھی بجھ گیا, تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, سر اٹھا کے کہتی ہے نوجوان میں نے تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا, مجھے عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے زینب ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں بتا. جواب دیا الحمدللہ وہ خیریت سے. کہا میرا بیٹا چلا گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, میرا شوہر شہید ہو گیا, میرا
باپ بیٹا بھائی سب شہید اور محمد رسول اللہ کو کچھ نہیں. نہیں مجھے یقین نہیں آتا, مجھے چل کے دکھا. تو آجا بیٹھ جا. اس نے اونٹ پہ بٹھایا, دوڑایا, اونٹ چلا, اتارتا ہے. اس جگہ پر وہ صحابی رسول اتارتے ہیں اور خیمہ جہاں اللہ کے نبی کا دیکھتی ہے کہ لوگ وہاں کوئی اپنا سینہ لگائے ہوئے, کوئی ہاتھوں پر اپنے تیروں کو, نبی اکرم کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہا ہے. اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا, جا دیکھ. جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھایا اور نبی اکرم کے چہرے پہ نظر پڑی, چمکتے ہوئے اس چہرے کو, اور محمد رسول اللہ کے اس چاند جیسے چہرے پہ نظر پڑی جس کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے اللہ کے نبی, آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرّا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. آپ اپنی مرضی کے مطابق گویا کہ پیدا ہوئے اور اپنے رب سے کہتے گئے اللہ ایسا بنا, آپ کہتے گئے اور آپ کا اللہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. جس کے بارے میں حسان نے کہا جیسے ہی اس دیناریہ نے اس کی طرف نظر ڈالی, نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا, چیخ پڑی کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھا, میں باپ کی شہادت بھول گئی, بیٹے کا غم بھول گئی. یہ محبت ہے, یہ محبت رسول. کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, ساری چیزیں ہم مغربی تہذیب کی لیتے چلے آ رہے ہیں. اور آج امریکہ تیزی کے ساتھ, امریکہ کی عوام محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا رہی ہے. ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکٹر موجود ہے, طبیب موجود ہے, حکیم موجود ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اور ہمارے ایم پی او جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس سے مریض کبھی بھی مر سکتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی پوری زندگی آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. پوری زندگی اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھے گا کہ تم ظہر کی 10 پڑھ کے آئے یا 12 پڑھ کے آئے ہو. اللہ یہ نہیں دیکھے گا تم نے مغرب کی 5 پڑھی یا 7 پڑھی, وہ یہ دیکھے گا تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی کو میں نے آئیڈیل بنایا. نماز ویسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھی, روزہ ویسے رکھو جیسے نبی نے رکھا, حج ویسے کرو جیسے نبی نے حج کیا. تمام عبادات پر تمہاری وہ مہر ہونی چاہیے جناب محمد رسول اللہ کی جو نبی اکرم نے کیا. ایک لفافہ آپ لے کاغذ 1000 کا خرید لائیے. جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ نئے نئے کاغذ لاتے ہیں, بڑے بڑے قیمتی کاغذ لاتے ہیں. ارے آپ 1000 روپے کا کاغذ لے آئیے, اس کو آپ لفافہ بنا لیجئے اور آپ اپنے ایڈریس پر بھیجیے. اللہ کی قسم اگر اس پر سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہوا ہے تو آپ کا لفافہ نہیں پہنچے گا. 3 روپے 5 روپے آپ کے یہاں جو بھی چلتا ہو, جب تک وہ سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تب تک وہ نہیں پہنچے گا. چاہے اس لفافے کی قیمت, اس کاغذ کی قیمت 1 لاکھ روپیہ ہی کیوں نہ ہو, اور ردی کاغذ لے لو, 1 روپے 50 پیسے والا لے لو, اور اگر اس پر سرکاری ٹکٹ لگا ہوا ہے تو آپ کا لفافہ آپ کے ایڈریس پر پہنچ جائے گا, اس لیے کہ اس پر سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے. آپ نمازیں تراویح 20 نہیں 20,000 پڑھ ڈالو, اللہ کی قسم اگر اس نماز پر سرکار کی یعنی جناب محمد رسول اللہ کی, ہم سرکار اس معنی میں نہیں لے رہے گورنمنٹ کی طرح, جس طرح گورنمنٹ کی مہر نہ ہو لفافہ نہیں پہنچتا, اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ کی اگر ان نمازوں پر مہر نہیں تو وہ بھی ریجیکٹ کر دی جائیں گی. اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. محبت کے دعوے دار آج کہتے تو یہ کہ اچھا بس آخری بات بتا رہا ہوں, مجھے 2 گھنٹے ہو رہے ہیں بولتے ہوئے, میں آخری بات آپ کو بتاتا چلوں جو بہت زبردست بات ہے. ہمارے بہت سے بھائی یہاں پر آ کر ہمیں پھنسا دیتے, کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بھی تو وہی بات کہی ہے جو نبی نے کہی ہے, تو اگر ان کی بات مان لیتے ہیں تو فرق کیا ہے, وہ بھی تو نبی کی بات ہو گئی. ایسے بہت سے مسئلے ہیں جس پر نبی کی مہر نہیں لگی, اور سرے دست ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور چیلنج کے طور پر بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. میں اپنی تقریروں میں
ہندوستان میں رہ کر چیلنج دیتا ہوں، پاکستان کا ماحول مجھے کوئی دوسرا لگا، کیونکہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آپ کہیں گے ہمیشہ تو انڈیا میں بھی نہیں رہنا ہے، مستقل میرا ٹھکانہ وہاں ہے۔ مجھے اتنا بتا دو، وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاری۔ بخاری کے الفاظ ہے، تم میں کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم سورہ فاتحہ نہ پڑھ لو۔ ولی صاحب حدیث صحیح ہے، عبادہ بن الصامت صحابی اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہم تو حنفی ہیں، ہمیں ابو حنیفہ کی دکھاؤ، ہم محمدی نہیں ہیں کہ ہم محمد کی مانیں۔ اگر محمدی ہوتے تو محمدی کہلاتے، ہم تو حنفی کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں دلیل تو ابو حنیفہ سے چاہیے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ ان صفوں میں آ گئے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بس محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول سے ثابت ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس بات کا تقاضا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس بات پر کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دے گی اللہ کے رسول نے، یہ کیا؟ ادھر آؤ، سونے کی انگوٹھی، مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اس انگوٹھی کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، فَتَرَفَهُ، پھینک دیا اس کو، اور کہا کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا، کسی مرد کے لیے جائز نہیں، اور کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کی بھیڑ لگ گئی، کیا ہوا؟ اٹھا لو۔ ارے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، اس کو اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دینا۔ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا میں یہ نہیں جانتا ہوں، اگر اللہ کے رسول اس انگوٹھی کو اتار کر میرے ہاتھ میں دے دیتے، کہتے اپنے گھر کی عورتوں کو دے دے، تب میں دیتا، لیکن اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے انگلی سے انگوٹھی اتار کر زمین پر پھینک دی، اور جس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی، اس انگوٹھی کو میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا۔ تصور کیجئے محبت رسول کیا ہے، تصور کیجئے، یہ سینہ ٹھوک لیا، یہ محبت نہیں ہے، چند خون کے قطرے بہا دیے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا دیکھو، عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آ رہے ہیں، ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا۔ ایک صحابی اٹھ گئے جمعے کے خطبے سے، آپ نے کہا اجلس مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کہا تھا ان سے جو اٹھ گئے، اب کہا بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ایک پیر مسجد کے اندر، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ ہنس دیے۔ آپ نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول میرے کانوں نے یہ نہیں سنا ہے کہ آپ نے کس سے کہا، میرے کانوں نے یہ سنا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے محبت رسول۔ ایک انصاری کا مکان بن رہا ہے، 5 منزل، 3 منزل، 2 منزل۔ آپ نے کہا اس نے مسجد میں جو گنبد ہوتا ہے اس کی طرح جو شکل بنا لی وہ اچھا نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کر چلے گئے۔ مزدوروں نے بتایا کہ اس مالک کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، کہا کہ گنبد کی شکل جو بنائی ہے یہ مناسب نہیں تھی۔ کہا تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ سنا؟ کہا دوسرے نے کہا تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ تیسرے سے کہا سنا؟ کہا پورا مکان توڑ دو، پورا مکان توڑ دو۔ مزدوروں نے کہا تیری اوپر والی چیز پر ناپسندیدگی کی نظر ڈالی تھی، یعنی نفرت کی نظر اوپر، یہ کہا تھا یہ مناسب نہیں ہے، تو اوپر والا حصہ توڑ دو، پوری بلڈنگ کیوں گرا رہے ہیں؟ کہا یہ تو سوچ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں میری بلڈنگ کی کس اینٹ پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے، توڑ دو، یہ اینٹیں ہی نہیں لگیں گی اب مکان۔ یہ ہے محبت۔ محبت رسول اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی محبت کے قائل بنیں اور اسی محبت پر عمل بھی کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔